السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ایک بار پھر آپ تمام کا استقبال ہے۔ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آئیے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا و سیدنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، یہ آپ سامنے کلاک ٹاور کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ جو راستہ جا رہا ہے یہ حرم کی طرف راستہ جاتا ہے، اور یہ جو جگہ ہے یہ قدئی کا علاقہ ہے۔ اور ایک چیز کہ جیسے جیسے آپ حرم کے قریب ہوتے جائیں گے ویسے ویسے گاڑیوں کی بھیڑ بھی بڑھتی جائے گی، اور پارکنگ کی قلت اپنی جگہ پہ ہے۔ اگر آپ مدینہ منورہ جائیں تو وہاں پہ حرم کے نیچے پارکنگ ہے، لیکن مکہ چونکہ مکمل طور پر پہاڑی علاقہ ہے، اس لیے یہاں پر جو بھی آپ دیکھتے ہیں گراؤنڈ فلور وہ سب کچھ پہاڑ ہی ہے۔ اس پہاڑ کو کاٹ کر کے اتنا گہرا کیا گیا ہے، ورنہ اگر دیکھا جائے تو سطحی زمین، برابری والی زمین آپ کو مکہ مکرمہ میں کہیں بھی نظر نہیں آئے گی۔ ایسی ہی اب دیکھیں سائیڈ میں یہ سب پہاڑ ہی ہے، ان پہاڑوں کو کاٹ کر کے راستہ بنایا گیا ہے، اور سرنگ بھی پہاڑوں کو کاٹ کر کے بنایا گیا ہے۔ اور یہ جو سرنگ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے نام پر منسوب ہے، اور آگے جو علاقہ ہے یہ اجیاد کا علاقہ ہے۔ اجیاد اب شروع ہو گیا ہے، اور اسی کے سامنے آپ دیکھیں ادھر بھی سرنگ ہے، اور آگے چل کر کے وہاں بھی دونوں طرف سے سرنگ ہے۔ یعنی یہ سب آپ جب دیکھیں گے مکہ مکرمہ میں جو سرنگ ہے یہ زیادہ تر ان راستوں پہ سرنگ بنائے گئے ہیں جن راستوں سے خانہ کعبہ کی طرف جانا آسان ہوتا ہے، یا ایسی ہی ان راستوں پہ زیادہ تر یہ سرنگ پائے جاتے ہیں جہاں پہ حاجیوں کی آمد ہوتی ہے۔ حج کے دنوں میں ان راستوں سے حاجی گزرتے ہیں، تو ان کی سہولت کی خاطر یہ سب سرنگ گورنمنٹ نے بنوائے ہیں۔ تو ہم آپ کو لے کے چل رہے ہیں حرم شریف۔ اب دیکھیں یہاں پہ ٹریفک کا جو نظام ہے، جو اصول ہے، بہت ہی سخت ہے۔ اگر آپ تھوڑے سی بھی ادھر ادھر کی لاپرواہی کریں گے تو آپ کے اوپر جرمانہ آتا ہے۔ کلاک ٹاور کی گھڑی میں 6:25 ہو رہے ہیں، اور کچھ ہی دیر میں مغرب کی اذان ہونے والی ہے، اور یہ سب جو بھی بھیڑ آپ گاڑیوں کی دیکھ رہے ہیں سب گاڑیاں حرم کی طرف جا رہی ہیں۔ اس راستے سے اگر آپ آئیں گے تو آپ کو تھوڑی دوری پہ ہی گاڑیاں اتار دیں گی، کیونکہ آگے گاڑیوں کا جانا منع ہے۔ اجیاد کا یہ پورا کا پورا علاقہ مکمل پہاڑ ہی پہاڑ ہے۔ اس طرف آپ آئیں گے تو آپ کو چڑھان زیادہ ملے گی، اور یہ ڈھلان پہ ہم اتر رہے ہیں۔ ڈھلان ہے، لیکن جب آپ واپس آئیں گے یعنی حرم شریف سے واپس لوٹیں گے تو پھر آپ کو چڑھان ملے گی۔ یہاں پہ لوگ نماز ادا کرتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ خانہ کعبہ میں جا کر کے نماز ادا کریں، کیونکہ اس طرح کی جو نماز آپ ادا کرتے ہیں ترتیب نہیں ہوتی ہے، لائن نہیں ہوتی ہے، صف در صف نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ آپ یہاں پہ ہوٹلوں کے سامنے نماز نہ ادا کریں، بلکہ آپ تھوڑی سی محنت کریں اور حرم چلے جائیں۔ زائرین اور معتمرین
گروہ در گروہ اللہ رب العزت کے گھر کی طرف رواں دواں ہے۔ عام طور پر نماز کا جب وقت ہو جاتا ہے تو بھیڑ کافی بڑھ جاتی ہے، اور جب آپ حجیات کی طرف سے آئیں گے تو آپ کو سیدھے جو راستہ دکھائی دے رہا ہے، سیدھے آپ دیکھیں یہ جو انٹرنس ہے، اسی انٹرنس سے آپ کو اندر داخل ہونے کا موقع ملتا ہے۔ یہ سب سے نزدیک ہے کہ آپ یہیں سے سیدھے اندر چلے جائیں، اور اگر آپ کو طواف کرنا ہے تو پھر آپ فرسٹ فلور پہ طواف کریں یا سیکنڈ فلور پہ طواف کریں، لیکن نیچے صرف انہی لوگوں کو جانے کی اجازت ہے جو احرام پہنے ہوئے ہیں۔ بغیر احرام کے نیچے نہیں جا سکتے۔ البتہ عورتیں جا سکتی ہیں، کیونکہ عورتوں کے لیے احرام نہیں ہے، اس لیے عورتیں جو بھی لباس پہنے ہوئے ہوتی ہیں ان کے لیے اجازت ہوتی ہے کہ وہ نیچے مطاف میں جائیں۔ اس سے عورتوں کے لیے خاصا فائدہ ہے، بہترین فائدہ ہے کہ اگر وہ عمرہ کرنے کے لیے آئی ہوئی ہیں تو جتنا بھی ہو سکے نیچے مطاف میں جائیں اور وہاں سے طواف کریں۔ جب آپ ادھر سے آئیں گے تو یہاں پہ دیکھیں جگہ جگہ اسٹال بنے ہوئے ہیں، یہاں پہ آپ کو چائے یا قہوہ یا کھجور وغیرہ فری میں دیے جاتے ہیں، اور آگے بھی ہے۔ یہ سب کچھ اللہ رب العزت کے مہمانوں کی ضیافت کی خاطر ہے۔ ابھی چونکہ بھیڑ ہے، جب عشاء کی نماز ہو جاتی ہے تو اسی راستے کے کنارے پر لوگ اپنی دکانیں سجا لیتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں دکان ہے، یہاں پہ مسلح وغیرہ بیچتے ہیں، لیکن ابھی زیادہ نہیں ہے کیونکہ بھیڑ ہے، اور یہ سب اسی وقت ہوتا ہے جب بھیڑ کم ہو جاتی ہے، اور عشاء کے بعد کافی بھیڑ رہتی ہے، لوگ باہر نکلتے ہیں تو دکانیں بھی لوگ لگا لیتے ہیں۔ ابھی لوگ حرم کی طرف جا رہے ہیں تو انہیں خریدنا نہیں ہوتا ہے، خریدتے تب ہیں جب یہ واپس اپنے ہوٹلوں کی طرف لوٹتے ہیں، تو اسی لیے لوگ جانتے ہیں کہ کس ٹائم زیادہ خرید و فروخت ہوتی ہے، تو عشاء کے بعد یہاں پہ دکانیں لوگ سجا لیتے ہیں۔ اور ابھی تھوڑی ہی دیر میں مغرب کی اذان ہونے والی ہے۔ یہاں پہ دیکھیں کھجور تقسیم کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت برکت دے، جو لوگ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کے مال میں اللہ رب العزت برکت دے۔ مکہ کا موسم ماشاءاللہ بہت ہی بہترین ہے، ہلکی پھلکی گرمی ہے لیکن پھر بھی بہت ہی بہترین ہے، چونکہ ہلکی پھلکی گرمی ہے اور بھیڑ بھی ہے۔
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح اب ہم آپ کو تھوڑا اور حرم شریف کے قریب لے کے چلتے ہیں اور وہاں سے آپ کو حرم شریف کا روحانی منظر دکھلاتے ہیں. تو آئیے آپ کو دکھلاتے ہیں. اب اس کے بعد ہم آپ کو باہر لے کے چلتے ہیں اور صحن میں جو بھیڑ ہے زائرین اور معتمرین کی وہ ہم آپ کو دکھلاتے ہیں. یہ لوگ جو چل رہے ہیں وہ سب طواف کر رہے ہیں اور اکثریت ان کی وہ ہے جو طواف کر رہی ہے. یہ فرسٹ فلور ہے. نماز ختم ہو گئی ہے اس لیے لوگ نکل بھی رہے ہیں اور لوگ اندر آ بھی رہے ہیں. تو ہم آپ کو باہر کی طرف لے کے چلتے ہیں. یہ نیچے آپ دیکھیں, یہ نیچے سمجھیں کہ گراؤنڈ فلور ہے اور تمام کے تمام لوگ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو عمرہ کر کے فارغ ہو گئے ہیں پھر باہر نکل رہے ہیں. اور آپ یہ جانتے ہیں کہ جو لوگ بھی عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں انہیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اگر آپ احرام پہنے ہوئے ہیں تبھی آپ نیچے مطاف میں جا سکتے ہیں, اور اگر آپ احرام نہیں پہنے ہوئے ہیں تو آپ نیچے نہیں جا سکتے. آپ کو اگر طواف کرنا ہے تو آپ گراؤنڈ فلور پہ یا پھر فرسٹ فلور پہ آپ طواف کریں. نیچے آپ کو جانے کی اجازت نہیں ہے. نیچے جانے کے لیے شرط ہے کہ آپ احرام پہنے ہوئے ہوں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ویسی ہی یعنی ان کی نیت عمرہ کرنے کی نہیں ہوتی ہے, ویسی ہی احرام پہن لیتے ہیں تاکہ مطاف میں داخل ہو جائیں. تو اگر صحیح معنی میں دیکھا جائے تو ایک طرح سے یہ حیلہ ہے اور مناسب نہیں لگتا. اللہ عالم. اب ہم آپ کو باہر صحن کی طرف لے کے آئے ہیں اور یہ جو علاقہ ہے, جو ایریا ہے, اس کو شبیکہ کہتے ہیں. اور اس طرف جب آپ آئیں گے تو آپ کو ملک عبداللہ رحمہ اللہ کے نام سے منسوب جو توسیع ہے ان کے نام سے
جو بلڈنگ تعمیر کی گئی ہے حرم کے لیے وہ آپ کو ملے گی۔ یہ سامنے آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ ملک عبداللہ رحمہ اللہ کے نام سے منسوب توسیع ہے وہ عمارت ہے۔ اور ادھر جب آپ آئیں گے تو آپ کو باب العمرہ، یہاں پہ باب العمرہ تھا، ابھی وہ بورڈ ہٹا دیا گیا ہے، تو یہیں پہ باب العمرہ کے بغل میں ہی سمجھیں کہ آپ کو ملک عبداللہ رحمہ اللہ کے نام سے منسوب توسیع ملے گی۔ اور ادھر آپ دیکھیں کلاک ٹاور کو ماشاءاللہ کلاک ٹاور کی اپنی الگ ایک رونق، ایک الگ علامت ہے کہ اگر آپ کلاک ٹاور کی تصویر لگائے تو سمجھے کہ آپ مکہ کی تصویر لگائے ہوئے ہیں، یہ مکہ کی علامت بن گیا۔ اس کے بعد آپ ادھر آئیں گے، سامنے دار التوحید ہوٹل ہے، یہ زمزم کے ڈبے ہیں جو زائرین اور معتمرین کے لیے لے کے جائے جا رہے ہیں کہ وہ زمزم پئیں۔ الحمدللہ اگر آپ دیکھیں گے تو زمزم اتنی وافر مقدار میں مہیا کیا جاتا ہے کہ آپ جتنا چاہیں پئیں، لیکن پریشانی یہاں پہ شروع ہوتی ہے کہ آپ پینے کو تو پی سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو بھر کے لے کے جانا ہے تو اس میں کافی دقت پیش آتی ہے، کیونکہ بھیڑ ہوتی ہے اور اس بھیڑ میں آپ زمزم بھریں گے تو کافی ٹائم لگتا ہے۔ اور یہ آپ دیکھیں، میں آپ کو دکھلا رہا ہوں ادھر، یہاں پہ دیکھیں یہ لوگ یہاں پہ زمزم بھر رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں اور زمزم بھر بھی رہے ہیں، لیکن بھیڑ رہتی ہے، کافی وقت لگتا ہے۔ اور دوسری چیز کہ پہلے کیا تھا کہ زمزم یعنی برائے نام اس کا ریٹ ہوتا تھا، لیکن اب زمزم اگر آپ لیں گے تو کافی مہنگا ہے، یعنی 5 لیٹر کا اگر آپ ڈبہ لیں گے تو تقریباً 10 ریال کا ملتا ہے، کافی مہنگا ہو گیا۔ اس لیے جو لوگ یہیں پہ رہتے ہیں وہ حرم آتے ہیں تو پھر یہیں سے زمزم 5 لیٹر بھر کے لے کے چلے آتے ہیں، زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ آپ زمزم جائیں خریدیں۔ زمزم مہنگا تو ہوا ہے، لیکن ایک فائدہ یہ ہوا ہے کہ پہلے آپ کو زمزم لینے کے لیے قدئی جانا پڑتا تھا، لیکن اب جگہ جگہ سپر مارکیٹ وغیرہ میں بھی آپ کو زمزم مل جائے گا۔ یہاں پہ دیکھیں ماشاءاللہ، آپ دیکھیں ایسا لگتا ہے کہ کوہرا ہے، لیکن یہ کوہرا نہیں ہے، بلکہ ان پنکھوں سے ہوا چھوڑی جا رہی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ دور سے دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ یہ سب کوہرا ہے، لیکن کوہرا نہیں ہے۔ یہ اس لیے ہے تاکہ موسم کو تھوڑا سا ٹھنڈا رکھا جائے، موسم خوشگوار رہے، کیونکہ مکہ کا موسم عام طور پہ کچھ نہ کچھ گرم ہی رہتا ہے۔ یہ سب کچھ زائرین معتمرین کو آرام پہنچانے کے لیے سب کیا جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا حرم شریف کے آس پاس اور اس کے اندرونی حصے کا مناظر۔ امید کی آپ کو پسند آئے گا، آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ کسی دوسرے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔